السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ الحمد للہ۔ کتاب الفوائد، ابن القیم رحمہ اللہ، یہ کتاب ہم پڑھ رہے تھے۔ بہت ہی عظیم نصیحتیں، عظیم اقوال زریں کے بعد آج ہم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھنا ہے، اور اللہ اس قرآن میں اپنے کلام کے ذریعے اپنے بندوں کے سامنے کیسے ظاہر ہوتا ہے، اس بارے میں ابن قیم رحمہ اللہ کی شاندار گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے ذریعے اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو آج کا جو ہمارا سبق ہے، یہ ایک ایسا سبق ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، بار بار سمجھا جائے، اور اس سبق کو سامنے رکھ کے پھر انسان جب اللہ کے کلام قرآن پاک پہ غور کرے تو قرآن کی خوبصورتی ہی کچھ اور ہوتی ہے، قرآن کا لذت ہی کچھ اور ہے۔ قرآن کو پڑھنے والے جب رب کے صفات کو پہچان کے اور اپنے ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہی خوبصورتی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں، آئیں شروع کرتے ہیں، فرماتے ہیں القرآن و کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ جل جلالہ اپنے مخلوقات سے بلند ہے، اور کسی آنکھ نے اللہ کو نہیں دیکھا، اور ہم نے اللہ کو اگر جاننا ہے تو ہم اللہ کے صفات کے ذریعے، اللہ کے کلام کے ذریعے ہی اللہ کو جان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے، اللہ کا جو یہ کلام ہے، قرآن ہے، یہ اس کے علاوہ ہمارے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے مخلوقات ہیں، سارے اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، فرشتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتیں جتنے بھی ہمارے ارد گرد ہیں، یہ سارے اللہ کے مخلوقات ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ سے جب انسان کو محبت ہوتا ہے، جب انسان کسی ذات سے محبت کرتا ہے تو پھر اس سے دیکھنا پسند کرتا ہے، اس سے سننا پسند کرتا ہے، اس کی کوئی بھی چیز اس سے جڑی ہوئی ہو تو اس سے خود بخود محبت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی جو محبت ہے در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، شدت محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب انسان محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کو اب کیسے پا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہے جس کے ذریعے ہم اپنے رب تک پہنچ سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہم اپنے اللہ سے اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ الفاظ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے عظیم صفات ہیں۔ اللہ کے قرآن کے ذریعے جب انسان کو پتہ ہوگی یہ میرے رب کے کلمات ہیں، میرے اللہ نے یہ الفاظ بولے ہیں، یہ میرے اللہ کے الفاظ ہیں، یہ میرے اللہ کے کلام ہیں، یہ میرے اللہ کی باتیں ہیں، باقی ساری چیزیں اس کی مخلوقات ہیں، اس کی طرف جوڑتی ہیں، یہ تو اللہ کا، تو اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس کی مثال، دنیا کی مثال اللہ کے ساتھ تو دنیا کی مثال نہیں دی جا سکتی ہے، لیکن سمجھنے کے لیے اگر انسان اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا دے کہ ایک انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے، تو ان سے نہیں ملاقات کر پاتا، لیکن جب فون پہ ان کی آواز سنتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، تو ایک الگ خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے والد کی آواز سن رہا ہوں، میں اپنے بھائی کی آواز سن رہا ہوں، میں اپنی بیوی کی، اپنے جو بھی محبوب اور محبوبہ ہے میں اس کی آواز سن رہا ہوں۔ اس کی آواز سے بھی ایک محبت ہوتی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ شخص، لیکن اس کی آواز سن کے ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ ایسے ہی ہے کہ انسان جب اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی باتوں سے محبت ہوتی ہے، یعنی مجھے پتہ ہے کہ یہ میرے اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں، یہ ان سے ایک الگ ہی محبت ہوتی ہے۔ اور قرآن، جس طرح ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ قرآن کی جملے نہیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن میں جملے نہیں ہیں، سینٹینسز نہیں ہیں، بلکہ آیتیں ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ آیت کہتے ہیں نشانی کو، یعنی قرآن میں ہر آیت ایک نشانی ہے، ہر آیت ایک نشانی ہے۔ الف لام میم ایک نشانی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ایک نشانی ہے۔ کس چیز کی نشانی ہے؟ اللہ کی عظمت کی نشانی ہے، اللہ کی کبریا، اللہ تعالیٰ کی قوت، اللہ کی جلالت، اللہ تعالیٰ کی توحید، اس بات کی نشانی ہے کہ اس جیسا کلام نہیں ہے۔ ہر آیت بتائے گی، ہر آیت، اس لیے اس کو آیت کہتے ہیں، اس کو جملہ نہیں کہتے ہیں۔
اس کو فقرہ نہیں کہتے ہیں، اس کو کوئی اور لفظ نہیں کہتے ہیں، حالانکہ عربی زبان میں کسی بھی کوئی بھی جملے اس طرح کے ہوں جس طرح کے قرآن پاک کے جملے ہیں، آیتیں ہیں، ان کو جملہ کہا جائے گا، لیکن قرآن کی آیتوں کو جملہ نہیں کہتے ہم، کیونکہ ہر ایک آیت جو ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ ایک ایسی نشانی ہے کہ یہ ایک سمندر ہے، ہر آیت ایک سمندر ہے، یعنی اس کی گہرائی کا کوئی حد نہیں ہے، ہر ایک آیت، کوئی بھی قرآن کی آپ آیت لے لو، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی آپ اینڈ تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے محدثین نے سورۃ الاخلاص کے اوپر ایک چھوٹی سی سورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد کئی مجلدات کی کتابیں لکھی ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی آنے والوں نے اور کتنا کچھ لکھ دیا، کیا کچھ کہہ دیا، ایک ایک آیت کے اوپر، آیت الکرسی کے اوپر کئی مجلدات لکھے گئے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے بس ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک آیت، اس آیت کے اوپر 4 سے 5 جلدوں والی اتنی عظیم کتاب لکھ دی ہے، اور ایسے نہیں ہے کہ ادھر ادھر کی بات ہے، اسی آیت کے ارد گرد اسی آیت کو سمجھاتے ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین 4-5 جلدوں پر ایک کتاب لکھ دی ہے کہ انسان جب پڑھے تو دھنگ رہ جائے کہ اللہ اکبر، اللہ تیری ایک آیت، یہ آیت نہیں ہے میرے بندے، یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک آیت ہے، نشانی ہے، یہ رب کی باتیں ہیں، دنیا کی باتیں نہیں ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہاں ابن قیم فرماتے ہیں القرآن و کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ وقد تجلی اللہ فیہ لعبادی، قرآن میں اللہ اپنے بندوں کے سامنے ظاہر ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا نا، اللہ تو ہمارے سامنے نہیں ظاہر، لیکن اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کی آواز کو سنو، یہ اللہ کی آواز ہے، قرآن اللہ کی آواز ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، اس کو سنو، اسے غور سے سنو۔ ایک ایک آیت کو اللہ کے رسول ایک بار پڑھتے، پھر دوبارہ پڑھتے، پھر دوبارہ پڑھتے، 3 دفعہ ایک ایک آیت کو دہراتے، کبھی کبھی پوری رات اللہ کے رسول ایک ہی آیت پڑھتے، دہراتے۔ کیوں؟ یہ اس کو جتنی دفعہ دہراؤ گے، یہ ہم جو اذکار ہم پڑھتے ہیں نمازوں میں، کبھی انسان غور کرے کہ یہ پوری نماز کتنی دفعہ ہم اس میں ہر چیز کتنی دفعہ دہرائی گئی ہے، ہر چیز، سوائے کوئی 2-3 چیزیں ہوں گی جس طرح تحیات اور درود ابراہیمی ہے، ورنہ اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں تو کتنی دفعہ نماز میں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں، اب 4 رکعتوں کی نماز ہے تو 4 دفعہ آپ پڑھیں گے اس کو، اور اس کے بعد رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ہر رکعت میں کہیں گے، ہر دفعہ کہیں گے، پھر رکوع کے بعد کی دعائیں ہر دفعہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 دفعہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی 3 دفعہ ہر رکعت میں بار بار کیوں دہرا رہے ہیں جی؟ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ ایک دفعہ بھی تو کافی تھا نا، ایک دفعہ تم نے کہا سبحان اللہ، نہیں سمجھ میں آیا، پھر کہو پھر اس پہ غور کرو، پھر توجہ دو، سبحان اللہ، ابھی بھی وہ چیز نہیں، پھر کہو، بار بار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس کے اندر نشانیاں ہیں چھپی ہوئی، اسے تلاش کرو۔ جو تم کہہ رہے ہو اللہ سب سے بڑا ہے، جسٹ ایک لفظ نہیں ہے، ایک عظیم پیغام ہے، ایک دنیا ہے اس کے اندر، اسے تلاش کرو، اسے تلاش کرو گے تو تمہیں معلوم پڑے گا تمہارا رب کتنا عظیم ہے۔ تو اللہ اپنے کلام کے ذریعے اپنے بندوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کو دیکھنا ہے، قرآن کھولو، دیکھو اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے آپ کو۔ کیسے نظر آئیں گے؟ اللہ کی صفات نظر آئیں گے، اللہ کا شان، اللہ کی شان، اس کی عظمت، اس کے احکام، سب کچھ نظر آئے گا۔ فتارۃ یتجلی فی جلباب الہیبہ، کبھی کبھی وہ ظاہر ہوتا ہے اللہ ہیبت کے چادر میں، العظمہ، عظمت کی چادر میں، والجلال، جلالت کی چادر میں، ایسی چادر میں فتخضع الاعناق، گردنیں پھر جھک جاتی ہیں۔ کبھی قرآن کبھی کہیں سے کھولو گے نا تو ایک عظیم جلیل ہیبت والی ذات، شان والی ذات، وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کا قدر کو نہیں جانا۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، پوری زمین اس کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن۔ والسماوات مطویات بیمینہ، ان سارے آسمانوں کو اس نے لپیٹ کے اپنے دائیں ہاتھ میں رکھا ہوگا۔ سبحانہ، سبحانہ، پاک ہے، بلند ہے تمہارے شرک سے، اللہ اکبر۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے،
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، رحمان رحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل والنہار، آسمان اور زمین بندے میرے مخلوق ہیں، یہ زمین اور آسمان، دن اور رات کا بدلنا، اور ان سب کو بیان کر کے ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، اہل کفر غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں شدید محبت۔ جب وہ اللہ اپنی عظمت، اپنی جلالت، اپنے کبریا کی چادر میں اس رب کی عظمت کو جب قرآن میں پڑھو گے، سورۃ الانعام پڑھیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ کی ہیبت، انسان دھنگ رہ جاتا ہے اس اللہ کے بارے میں پڑھ کے۔ کیا عظیم ہے میرا اللہ، کیا شان والی ذات ہے میرا اللہ، کیا عظمت والی ذات ہے میری اللہ، کیا بے مثال ذات ہے میری اللہ، اللہ اکبر۔ تخضع الاعناق، وہاں گردنیں جھک جاتی ہیں، گردنیں جھک جاتی ہیں اللہ کی عظمت کے سامنے۔ رب کی کلام سے فیل کرو، سے احساس کرو، وہاں گردنیں جھک جا۔ وتنکسر النفوس، نفسیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وتخشع الاصوات، آوازیں پست ہو جاتی ہیں اس رحمان کی عظمت کے ساتھ۔ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، جس طرح قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا کہ رحمان کو جب یہ دیکھیں گے، جب رحمان آئے گا حساب لینے کے لیے، جب حدیث میں نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے جاؤ میرے بندوں سے کہہ دو، جب اللہ کے رسول لمبا سجدہ کریں گے، سجدے سے اٹھیں گے کہ یا اللہ حساب کتاب شروع کریں، اللہ فرمائے گا کہہ دو میرے بندوں کو کہ میں آنے لگا ہوں حساب کے لیے۔ بس یہ پیغام ہوگا رب کی عظمت، رب کی جلالت۔ یہ وہ وقت ہے جب حاملائیں اپنی اولاد کو پیدا کر جائیں گے، انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے، آوازیں پست ہو جائیں گی۔ خشعت الاصوات للرحمن، رحمان کی عظمت سے آوازیں پست ہو جائیں گی۔ فلا تسمع الا ہمسا، صرف ہمس کی یا سانس کی آواز سنو گے اور کوئی آواز نہیں آ پائے گی۔ اللہ اکبر، عظمت۔ تخشع الاصوات، آوازیں جھک جاتی ہیں اللہ کی عظمت کو پڑھتے پڑھتے رب کی۔ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے قراء، حرم کے قراء جب قرآن پڑھتے ہیں، کبھی کبھی اس کیفیت پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو وہ جاری نہیں رکھ پاتے، یعنی آواز ان کی رک جاتی وہاں پہ اللہ کی عظمت کو دیکھتے دیکھتے۔ وَيَذُوبُ الْكِبْرُ، اور تکبر، انسان اپنے جو تکبر کے غرور میں جو انسان ہوتا ہے نا، جب وہ اللہ کے کلام کے اس اللہ کی جب صفت کو دیکھتا ہے، وَيَذُوبُ الْكِبْرُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ، اور تکبر ایسے پگھل جاتا ہے جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ ایک تو رب کی صفات قرآن، جب قرآن پڑھو گے وہاں کچھ آیتیں ایسی آتی ہیں سامنے جہاں اللہ کی ہیبت اور عظمت کی، ان آیات کا مقصد کیا ہے؟ وہ انسان کو جھکاتے ہیں، انسان کو بتاتے ہیں انسان تو انسان ہے، میں رب ہوں، انسان تو غلام ہے، میں مالک ہوں۔ اللہ نے اپنے نبیوں کے بارے میں، اپنے رسولوں کے بارے میں کہا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ایک لفظ بھی یہ نبی میرے طرف سے ایڈ کر کے دیکھ لے، میں دائیں ہاتھ سے پکڑوں گا، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، میں شاہ رگ اس کی کاٹ دوں گا۔ وَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ، کوئی مجھے روک کے دکھائے، اللہ اکبر، لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، جو میں کرتا ہوں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہوئے کیا عظمت ہے اللہ، کیا عظمت ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بناؤ؟ عیسیٰ کہیں گے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، میں ایسے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ نبی رسول، لیکن ایک طرف نبی اور رسول کی عظمت اگر ہے، ایک طرف رب کی جلالت بھی ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں قال یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح، اے نوح یہ تیرا بیٹا تیرا اہل نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس نے نیک عمل نہیں کیے ہیں، فلا تسألنی ما لیس لک به علم، مجھ سے وہ سوال نہ پوچھنا جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں جاہلوں میں سے نہ بننا۔ ایک دفعہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تو کتنا کوئی عظیم ہے، ہمارے لیے نبی رسول بہت عظیم ہے، لیکن اس اللہ کے لیے بندے ہیں، اس اللہ کے لیے اس کے غلام ہیں۔ جب یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، سورۃ الرعد پڑھے، اس رب کے خوف سے
یہ بجلی کڑکنے لگ جاتی ہے، یہ فرشتے، عظیم فرشتے جن کے کندھے سے کان تک 500 سال کا مسافہ ہے، یہ من خیفتی رب کے ڈر سے گڑگڑانے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تو کتنا کوئی عظیم ہے۔ تو قرآن میں ایک اللہ کا یہ بھی ایک رب کو ہم تجلی کر سکتے ہیں قرآن میں اللہ کی عظمت کے ساتھ۔ آگے فرماتے ہیں وَتَارَةً يَتَجَلَّى فِي صِفَاتِ الجمال، کبھی کبھی اللہ خوبصورتی کے صفات والکمال اور کمال کے صفات کے ساتھ تجلی کرتے ہیں، ظاہر ہو۔ تجلی کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہوتے ہیں، اللہ کو تو نہیں دیکھ رہے نا، لیکن رب کی جب صفات آپ پڑھو گے تو آپ کے آنکھوں کے سامنے ایک رب کی عظمت، ایک رب کی جلالت اور ایک رب کی صفات نظر آئیں گے۔ کبھی کبھی وہ اپنی خوبصورتی کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، والکمال اور اپنے کمال کے ساتھ، وہو کمال الاسماء، وہ اللہ کے اسماء کی کمال، وجمال الافعال، اور اللہ کے افعال کی خوبصورتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کمال الاسماء و جمال الافعال، اللہ کی کمال کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے ناموں کی کمال کو دیکھو، اللہ کے نام و صفات، ان کی کمال تمہیں دکھائے گا کہ اللہ کتنا کوئی عظیم۔ جب آپ پڑھتے ہو السمیع، عام سا نام ہے قرآن میں، کتنی دفعہ یہ نام ہے سننے والا، لیکن یہ صفت اس کی کمال کو تلاش کرو۔ سمیع کا مطلب کیا؟ انسان تیرے سننے کا کیا مقام ہے، تو کتنا عظیم ہے تیرا سننا، لیکن تیرا رب کتنا عظیم سنتا ہے، کس مقام تک وہ سنتا ہے، کون کون سی زبانوں کو وہ سن رہا ہوتا ہے، کون کون سی آوازوں کے، یہ کیڑے مکوڑوں کی آوازوں کو سن رہا ہوتا ہے، یہ ذرات کی آوازوں کو، یہ پرند چرند، یہ مچھلیاں، یہ جانور، یہ انسان، نبات، حشر، سب کی آوازوں کو وہ سن رہا ہے، یہ دل میں کہی جانے والے الفاظوں کو وہ سن رہا ہے۔ سمیع ایک صفات میں کمال ہے، علم کی کمال، رحمت کی کمال، عظمت کی کمال، رحمان الرحیم الملک، بادشاہت کی کمال، قدوس، پاکیزگی کی کمال، السلام، سلامتی کی کمال، مومن، جس پر بھروسہ کرنے والے، جو بھروسے کا حق رکھتا ہے کہ اس پہ بھروسہ کیا، جس کے ہوتے ہوئے مخلوقات اس کے مکمل پرامن ہے، اس کی کمال، ہیمن، سب پہ غالب، سب پر اسی کا فیصلہ چلنے والا، العزیز، غالب، جو کہہ دیا تو کہہ دیا، ہونا ہے وہی ہو کے رہے گا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ فرعون کا واقعہ پڑھو، موسیٰ کے ساتھ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھو، تو یہ صفات کمال، اللہ کے صفات اور اسماء میں کمال تمہیں نظر آئے گا کہ وہ رب، اس کی صفات کمال کو جب انسان پڑھتا ہے، جیسے میں نے پچھلی کلاس میں کہا، جیسے ابن جوزی رحمہ اللہ کا قول کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے نہیں ہیں لیکن ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے۔ انہوں نے مثال دی چاروں اماموں کی کہ لوگ چاروں اماموں سے محبت کرتے ہیں اور اتنی شدید ان سے محبت ہوتی ہے ان کی خاطر ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے ان کو دیکھا نہیں، انہوں نہیں پتا انہیں کہ یہ جو چار امام تھے، یہ کالے تھے، یہ گورے تھے، یہ لمبے تھے، یہ چھوٹے تھے، ان کا کیسے شکل ان کو نہیں پتا، لیکن پھر بھی شدید محبت۔ انہوں نے بڑے سارے دلائل دے کے بتایا کہ جس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے نسبتاً جسے ہم دیکھ پاتے ہیں۔ جسے دیکھ پاتے ہیں اس میں تو کچھ نقص بھی ہمیں اس کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جسے ہم نہیں، فرض کرے کہ انسان بہت نیک ہے، بہت عظیم انسان ہے، لیکن وہ رنگ صورت میں کالا ہے، تو شاید اس کے رنگ صورت کی وجہ سے وہ ہیبت آپ کے دل میں اس کی نہ آ سکے، تو کچھ کمیاں ہیں انسان میں، تو کمیاں ہیں۔ رب تو ہے ہی عظیم، اور جب رب سے کی صفات کو جب انسان پڑھتا ہے تو پھر اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو وہ کبھی کبھی نظر آتا ہے اللہ کے صفات الجمالی والکمالی، کمال الاسماء، اللہ کے ناموں کی کمال، جسے جب بھی اللہ کے نام آئے، جب اللہ کہے سمیع علیم، غفور الرحیم، تواب الحکیم، یہ صرف نام نہیں ہے آیتوں کے اینڈ میں، آیتوں کے آخر میں ہمیشہ آتی ہیں اس طرح کے اللہ کے نام، یہ جسٹ نام نہیں ہے، ان ناموں کی گہرائی میں جاؤ۔ جب کہیں اللہ علیم تو دیکھو علیم کیا ہوتا ہے، واٹس the meaning of علیم، علیم کی گہرائی میں جاؤ، اس رب کا علم کس حد تک ہے، اس کا تقاضے کیا ہے، وہ علیم ذات ہے تو ہم کیا کریں، ہمارا کیا فرض بنتا ہے، وہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ اور جمال الافعال، اس کے افعال کی خوبصورتی، اللہ کی خوبصورتی اس کے افعال میں ہے۔ تو سورج پہ غور کرو، اس چاند پہ غور کرو، اس زمین کی خوبصورتی پہ غور کرو، اس ٹھنڈی ہوا پہ غور کرو، انسان کی خوبصورتی، کبھی کبھی ہم انسان کو دیکھ کے دھنگ رہ جاتے ہیں کہ اللہ تو نے کیا چیز بنائی ہے، کچھ جانوروں کی خوبصورتی، کچھ
کچھ درختوں کی پھولوں کی خوبصورتی، ان کو بنانے والی ذات کتنا بھی خوبصورت ہوگا. اللہ اکبر. اللہ ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ کس فرماتے ہیں اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو اللہ کے صفات کے ذریعے تم اللہ کو دیکھو گے، اللہ کے اسماء کے ذریعے. لا یظلم ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. وہ اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. اللہ کا ایک ہمارے سامنے ایک تصویر نظر آ رہی ہے کہ ایک ظلم سے پاک ذات ہے. اور یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. وہ گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ. زمین اور آسمان میں سب سے عظیم مثال اللہ کی ہے. ایسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ رب کو دیکھنا ہے. آگے فرماتے ہیں وجمال الافعال الدال علی کمال الذات. اس کے فعال کے ذات، اس کے افعال کی خوبصورتی جو بتاتی ہے کہ وہ ذات کتنا ہی کوئی کامل ہوگا. یعنی اس اللہ نے اگر اس ایک پھول کو اتنا کوئی پرفیکٹ بنایا ہے، ایک پھول کو جب انسان لیتا ہے نا، انسان دھنگ رہ جاتا ہے. ایک انسان اپنے انگلی کو دیکھے، اپنے جسم کے اعضاء، اپنے اس آنکھ کو دیکھے، اس آنکھ میں میرے اللہ کی ٹیکنالوجی کو جب دیکھے، اس زبان کو دیکھے، اس زبان کے اندر بولنے کی صلاحیت، اس میں جو لچک، اس میں جو بولنے کا طریقہ، اس زبان میں جو ذائقے چکھنے کا طریقہ، اس زبان میں کھانے کو آگے پیچھے کرنے کا طریقہ، اس زبان، بندہ کہتا ہے کہ جب ایک حقیر ترین مخلوق کو اس اللہ نے اتنا پرفیکٹ بنایا تو وہ ذات خود کیا چیز ہے، وہ ذات خود کتنا ہی کوئی عظیم ہے، وہ کتنا ہی کوئی پرفیکٹ ذات ہے. تو الدال علی کمال الذات، اس کی خلقت کی پرفیکٹنس تمہیں بتاتی ہے کہ وہ ذات خود کتنا بھی پرفیکٹ ہے، کتنا کوئی بے مثال ہے. اس لیے لیس کمثلہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. اس کی مثال تو سب سے اعلیٰ ہے نا، سب سے اعلیٰ مثال ہے زمین اور آسمانوں میں. یہ اتنا پرفیکٹ، یہ اتنا خوبصورت، یہ اتنا خوبصورت، یہ اتنا اچھا، یہ اتنا سچا، یہ اتنا، اللہ سب سے عظیم ہے. بے شک. فَيَسْتَنْفِذُ حُبُّهُ مِنْ قَلْبِ الْعَبْدِ قُوَّةَ الْحُبِّ كُلُّهَا بِحَسْبِ مَا عَرِفَهُ مِنْ صِفَاتِ جَمَالِهِ. تو فَيَسْتَنْفِذُ حُبُّهُ، اللہ کی محبت، ان کو جب انسان غور کرتا ہے نا، اثر رزلٹ کیا آتا ہے؟ رزلٹ آتا ہے جب انسان اللہ کی خلقت پہ غور کرتا ہے، اس کے ناموں میں، اس کے صفات پہ غور کرتا ہے. قرآن کو جب پڑھتے ہو تو یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو پھر اس کا رزلٹ یہ ہے استنفد حبہ من اللہ کی محبت انسان کے بندے کے دل سے نکال لیتی ہے قوت الحب کلھا. جو دل میں جو قوت محبت ہے، دل میں جو محبت کرنے کی صلاحیت ہے نا، وہ ہم کسی سے تھوڑی محبت کرتے ہیں، کسی سے بہت زیادہ، کسی سے اور زیادہ، کسی کو ہم کہتے ہیں کہ بس یہ ہماری محبت کی انتہا. تو محبت کرنے کی جتنی صلاحیت دل میں ہے نا، وہ ساری صلاحیت اللہ تعالیٰ کی محبت چھین لیتی ہے. کہ اب جتنا جب انسان مکمل طور پہ جب اللہ کو قرآن میں پڑھتا ہے اپنے رب کو دیکھتا ہے تو یہ محبت مکمل طور پہ اللہ کے لیے خاص ہو جاتی ہے. پھر اس محبت میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف یہ محبت اللہ ہی کے لیے بن جاتی ہے. یستنفذ حبہ من قلب العبد قوت الحب کلھا. محبت کی جو طاقت ہے نا انسان میں، جس طرح انسان کے دل میں نفرت کرنے کی ایک طاقت ہے، محبت کرنے کی ایک طاقت ہے، دیگر طاقتیں انسان کے دل میں بہت ساری صلاحیت ہے. تو یہ جو محبت کرنے کی جتنی صلاحیت ہے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی محبت چھین لیتی ہے. بحسب ما عرفہ من صفات، جتنا اس نے اللہ کو جانا ہوگا، اس کی صفات جمال ہی، اس کی خوبصورتی کی صفات، ونعوت کمال ہی، اور اس کی کمال کی صفات کو، فیصبح فؤاد عبدہ فارغا. تو انسان کا جو دل ہے وہ خالی ہو جاتا ہے، کچھ بھی اس میں نہیں رہتا، الا من محبتی، سوائے اللہ کی محبت. تو اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کتاب الفوائد کے بالکل شروع میں، کہ اللہ کے من عرف ربہ باسمائہ وصفاتہ احبہ لا محالہ. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے اس کی اسماء اور اس کی صفات کے ذریعے، وہ چاہے نہ چاہے اسے اللہ سے محبت ہو جائے گی. الذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. آگے فرماتے ہیں فَإِذَا أَرَادَ مِنْهُ الْغَيْرَ أَنْ يُعَلِّقَ تِلْكَ الْمَحَبَّةَ بِهِ أَبَى قَلْبُهُ. جب اللہ کے علاوہ غیر اپنی محبت کو اس دل میں ڈالنا چاہے،
کوئی بھی چیز، چاہے وہ مال، دولت، شہرت، عزت، ان کی محبت ہو، درہم اور دینار کی محبت ہو، نفس اور خواہشات کی لالچیں ہوں، یا کوئی انسان ہو جو اب چاہے کہ اس کی محبت میرے دل میں آئے، تو ایسا نہیں ہوگا، ایسے ہو ہی نہیں سکے گا۔ جب اللہ کی محبت سے اس دل کو بھرو گے نا، تو غیر کے لیے جگہ ہی نہیں ہوگی دل میں۔ ہم غیر اللہ سے محبت تب کر بیٹھتے ہیں جب اللہ سے محبت ہمیں نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سے جب محبت ہوگی نا، تو کسی غیر سے محبت، اللہ کی محبت کے اندر، کہ بھئی اس سے اللہ نے محبت کرنے کے لیے کہا، اس لیے محبت ہے، وہ بھی اتنی ہی جتنی ہونی چاہیے، حد سے زیادہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں فَإِذَا أَرَادَ مِنْهُ الْغَيْرَ، اگر غیر یہ چاہے أَنْ يُعَلِّقَ تِلْكَ الْمَحَبَّةَ بِهِ، کہ وہ اپنی محبت کو اس کے ساتھ جوڑے، أَبَى قَلْبُهُ، اس کا دل انکار کر لیتا ہے، وَأَحْشَاؤُهُ، اور اس کی پسلیاں، اس کے جسم کے سارے اعضاء انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں، محبت صرف اللہ سے۔ جب سب کچھ اللہ، جب میرا اللہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا پیارا، اتنا عظیم ہے، کسی اور سے نہیں۔ یہ تو نقص، انسان چاہے کتنا بھی خوبصورت ہو، اس میں نقص ہی نقص ہے۔ مال اور دولت میں کتنے بھی فائدے ہوں، نقص ہی نقص ہے۔ دنیا میں، دنیا کی ہر خوشی میں نقص ہے۔ اسے پتہ ہے کہ ان سب میں وہ ان کی کمیوں کو بھی، وہ اگر اس کی اچھائیاں دیکھتا ہے تو اس کی کمیوں کو بھی دیکھتا ہے۔ ہمیشہ محبت کرنے والا محبت میں اس لیے ڈوب جاتا ہے کہ وہ صرف اس کی اچھائیاں دیکھتا ہے، محبت نہیں دیکھتا، اس کی برائیاں نہیں دیکھتا۔ تو جب انسان اس کی برائیاں دیکھتا ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، یہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن رب، اللہ ایسی ذات ہے، جتنا اسے جانو گے اتنا اس سے محبت ہونی ہے، کیونکہ اس کی ہر صفت میں محبت ہی، اس کی شدید العقاب میں بھی اللہ سے محبت ہوگی، اس کی محبت، اس کی رحمان اور رحیم، صرف ہر صفت میں اللہ سے انسان کو محبت ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں ابا قلب ہوا احشا، اس کے دل اور پسلیاں، اس کے اعضاء سارے انکار کر دیتے ہیں۔ کل لبا، مکمل طور پہ، کما قیل، جس طرح کہا گیا، یراد من القلب نسیانکم، دل سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں بھول جائے، دل سے، یعنی یہ شعر کے انداز میں ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ دل تمہیں بھول جائے۔ ایک محبوب کے الفاظ ہیں، ایک محبت کرنے والے کے الفاظ ہیں۔ وَتَأْبَى الطِّبَاعُ عَلَى النَّاقِلِ، وَتَأْبَى الطِّبَاعُ، لیکن طبیعت اس بات کو نہیں مانتی، طبیعت اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، علی الناقلی، کہ یہ محبت کسی اور کی طرف جائے۔ یعنی یہ دل سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں بھول کے کسی اور سے محبت کی جائے، لیکن طبیعت اس محبت کو کہیں اور لے جانے پہ راضی نہیں ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ باقی اور بھی، اصل میں یہ جو موضوع ہے، قرآن پاک سے ہم نے کیا کیا سیکھنا ہے، قرآن سے اللہ کو کیسے دیکھنا ہے، یہ اصل میں موضوع اس طرح کا ہے کہ اس کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا، نہ ہی اس کو کتنا بھی انسان پڑھے، کتنا بھی غور کرے، پھر بھی کمیاں رہ جاتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے لیے نصیحت بنائے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے محبت سے بھر دے، اللہ ہمیں ایمان والا بنائے، حقیقی مومن بنائے، اور اللہ ہمیں اپنے کلام کے ساتھ جوڑے، اللہ ہمیں اپنے ساتھ جوڑ دے، ہمیں اللہ سے محبت ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، ہم اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔